ناظرین السلام علیکم دوستو، ویسے تو ہم اپنے پروگراموں میں مختلف شخصیات سے مختلف پروگراموں میں جو ہے آپ کا تعارف کراتے رہتے ہیں، اور مختلف جو بھی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے جو ہے وہ علم میں لاتے رہتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے گبول برادری کا ایک معتبر شخصیت سردار یوسف خان گبول اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سائیں کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور خاص کر گبول برادری کے حوالے سے تو آپ کی بڑی سماجی خدمات ہیں، اور کراچی سے لے کے پورا سندھ اور پورا پنجاب بلوچستان تک جو ہے بھائی کی بڑی خدمات ہیں، اور گبول برادری سے ان کا تعلق ہے، ان کا واسطہ ہے، گبول برادری کے پاس آنا جانا، اور بھائی کی بڑی خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ بھائی ایک سیاسی شخصیت بھی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اس وقت جو ہے ڈسٹرکٹ راجن پور جو تحصیل ہے، راجن پور تحصیل کے جو ہے وہ صدر ہیں، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ان کی جو ہے وہ وہاں علاقے میں بڑی خدمات ہیں، اور خاص کر ایسے علاقے میں ایک سمجھو پسماندہ علاقہ وہاں پر جہاں مکمل ایک قبائلی سسٹم ہے، جہاں پر چند قبائل کا سمجھو زور ہے، وہاں پر بڑے بڑے جو ہے وہ نامی گرامی شخصیات جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ہے عہدے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہاں پہ یوسف خان گبول جو ہیں وہ اس میں یہ عہدہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ 2013 کے الیکشن میں جو ہے آپ نے وہاں پہ جو حلقہ تھا پی بی صوبائی کون سا تھا، پی بی 249 سے وہاں سے جو ہے صوبائی اسمبلی کی ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑے تھے، تو خیر وہاں پہ پھر وہ بعد میں سیٹ مسلم لیگ نون نے شاید جیتا تھا۔ تو آج ہمارے ساتھ سردار یوسف خان گبول موجود ہیں، تو آئندہ ان سے پوچھتے ہیں، ان سے حال والا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یوسف خان گبول کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ یوسف صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے تھوڑا سا پوچھوں گا کہ آپ تو اپنی گبول برادری کے حوالے سے بتائیں کہ گبول برادری میں ویسے تو کام آپ نے بہت کیے، لیکن تھوڑا کچھ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ اس میں کیا کیا کام تھے، کیا کیا کام آپ کے جو ہے تنظیم نے کیے، اور پورے پاکستان کے حوالے سے جہاں جہاں آپ کی برادری نے کام کیے، تھوڑا اپنی برادری کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ جی شکریہ اپنا اکبر خان بھائی، آپ مہربانی، آپ نے ہمیں یاد کیا، اور خاص طور پہ آج آپ ہماری جو آواز ہے وہ بھی آپ جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور دوستوں کو، گبول برادری کو، اور خاص طور پہ ہمارے پاکستانی دوستوں کو سنا رہے ہیں۔ تو گبول برادری کے حوالے سے جو ہم نے کام کیا، کیونکہ آج 20-25 سال ہو گئے ہم نے شروعات کی، جب سے جو گبول میرے خیال میں یہ جس طرح کراچی جو ہے نا وہ بھی ایک دوسرے کو ہمارے جو گبول بھائی نہیں جانتے تھے، اسی طرح اندرون سندھ ہے، پنجاب ہے، ایک ہی شہر کے رہنے والے گبول ایک دوسرے کو ان کی نہیں جانتے تھے، اور نہ ان کی آپس میں پہچان تھی۔ تو الحمدللہ ہم نے محنت کی، ہماری جو سینئر ٹیم ہے جس میں ہمارے اکبر بھائی آپ خود ہیں، احمد شریف خان گبول ہے، اور فاروق بھائی ہیں یا عظیم گوٹ کے، اور ہمارے سمد بھائی ہیں، اور جو سینئر ٹیم ہے ہمارے پنجاب سے ہیں، ہمارے اندرون سندھ سے اور علی گول گبول ہیں، پنجاب سے ہمارے اور بھی گبول بھائی تھے جو انہوں نے ہمارے ساتھ دیا، اور ہم نے اتنی رات دن محنت کی۔ تو آپ 3 صوبے کا نام تو لے چکے ہیں، چوتھے کا میں بھی آپ سے آپ کو سنا دوں، کیونکہ یہ کے پی کے میں بھی ہمارے گبول برادری کے دوست ہیں، ان سے بھی میں نے ملاقات کی ہے۔ چاروں صوبے میں جہاں جہاں بھی گبول برادری کے دوست رہتے ہیں تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور صرف ملاقاتیں نہیں ہوئی، رابطے نہیں ہوئے، الحمدللہ ہم گبول قوم کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ جب بھی گبول قوم کا کہیں پہ بھی دکھ سکھ ہوتا ہے تو ٹھٹھا سے لے کر کے پی کے تک میں اپنے گبول بھائیوں کے دکھ میں اور سکھ میں جاتا ہوں، اور ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ چاہے کہیں علاقے میں بھی ہوں تو اس علاقے میں بھی ہم نے ان کے مسئلے مسائلوں کو حل کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم گبول قوم کے لیے، کیونکہ میں ایک سماجی طور پہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ میں صرف یہ نہیں اپنی ذات پہ کام کروں گی، ہماری گبول کاسٹ ہے اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں، صرف اس لیے کر رہے ہیں جو ہماری ایک قوم ہے
اس قوم کو متحرک ہونا چاہیے، اور میں اپنا جو پیغام ہے وہ اپنے نوجوان اپنے قبول بھائیوں کو بھی ضرور دینا چاہوں گا، کیونکہ جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قومیں ترقی نہیں کرتی، نہ عزت پاتی ہیں جب تک وہ آپس میں متحد نہیں ہوتی، یا محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش نہیں آتی، یا ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتی، تو وہ کبھی قومیں عزت نہیں پا سکتی اور نہ وہ ترقی کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے میرا ایک پیغام ہے اپنی قبول قوم کے نوجوانوں کے لیے، تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، اور سب سے زیادہ ہم نے تعلیم کے لیے بھی کام کروایا اپنے قبول بھائیوں کو، اور کافی ہماری مثالیں ہیں، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے جو ساری ہر چیزیں ہم اس میں بتا سکیں، تو میں کیونکہ جو کچھ ہمارے مسائل ہیں قبول قوم کے لیے وہ یہ ہیں، جو آپس میں جو ملنے کا فقدان ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اتنا خاص ابھی تک جو کچھ لوگ ہیں وہ نہیں پا رہے، تو میں پیغام دینا چاہوں گا وہ ہمارے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، چاہے وہ قبول قوم کا کوئی بھی فرد ہے، ان کے اوپر فرض ہے قبول قوم کے کام کرنے میں، قبول قوم کے لیے عزت کرنے میں، اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کے لیے میرے خیال میں سارے قبول بھائیوں کا ایک فرض بنتا ہے۔ تو آپ کی مہربانی، آپ نے میں یاد کیا۔ اچھا یوسف بھائی، ایک آپ سے مزید پوچھیں گے کہ اس وقت جیسے آپ نے قبول برادری کے لیے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے، پورے پاکستان کا آپ نے سفر کیا ہے، تو اس وقت آپ کے یہ قبول برادری کے لوگ پاکستان کے کن کن علاقوں میں ہیں اور وہ کون کون سی زبانیں بولتے ہیں؟ ہاں جی اکبر بھائی، یہ جو میں کے پی کے سے شروع کروں گا، جو کے پی کے ہمارے قبول بھائی ہیں وہ اکثر جو ہے نا وہ پشتو بولتے ہیں، تو ان کی سرائکی بھی مکس ہوتی ہے، تو جو قبول ہمارے پنجاب کے ہیں تقریباً وہ سرائکی بیلٹ میں بھی پائے جاتے ہیں، زیادہ تر قبول وہ سرائکی بھی بولتے ہیں، کچھ جو ہمارے پہاڑوں میں پنجاب کے قبول بیٹھے ہیں تو وہ بلوچی بھی بولتے ہیں، تو اسی طرح جو بلوچستان میں ہیں وہ تو صرف بلوچی ہی بولتے ہیں، اور اندرون سندھ میں ہمارے قبول بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح اندرون سندھ سینٹر میں اپنا میرپور ماتھیلیو ہے، یا اس علاقے میں جو قبول بھائی وہ زیادہ تر سندھی اور سرائکی مکس زبان بولتے ہیں، اور کچھ ان کے جو قبائل ہیں وہ بھی بلوچی بھی بولتے ہیں، تو جس طرح یہ اندرون سندھ کی یہ پوزیشن ہے، ابھی دیکھیں آپ ٹھٹھا کی طرف یا میرپور ساکروں کی طرف قبول بھائی ہمارے وہ تو سندھی ہی بولتے ہیں، اور کراچی میں قبول جو ہے ہمارے یہ مکس ہیں، کافی زیادہ تعداد میں تو بلوچی بولتے ہیں، اس کے علاوہ سندھی اور سرائکی بھی بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، تو مختلف جو زبانیں ہیں ہمارے قوم میں بولی جاتی ہیں، جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں اور اس علاقے کی وہ زبان بولی جاتی ہے۔ کراچی میں جو ہم نے سنا ہے قبول جو رہتے ہیں تو وہ زیادہ تر بلوچی بولتے ہیں، باقی یہ جو ہمارے کچھ قبول ہیں جیسے رضاک آباد اور پپری، یا اگر اس طرف آپ ٹھٹھا کی طرف چلے جائیں تو یہ ان علاقوں کے جو لوگ ہیں یہ سندھی بولتے ہیں، تو اس طرح ہمارے جہاں تک وسطی سندھ ہے جیسے دادو، نواب شاہ، خیر پور، ان علاقوں میں جو قبول ہیں تقریباً یہ بھی بلوچی اور سندھی مکس بولتے ہیں، بلوچی بھی بولتے ہیں، سندھی بھی بولتے ہیں۔ اچھا یوسف صاحب، آپ جو ہے سیاسی طور پہ بھی آپ کا ماشاءاللہ ایک ڈسٹرکٹ راجن پور کے حوالے سے آپ کا بڑا نام ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں اس وقت راجن پور کے اندر پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ ہاں جی اکبر بھی، راجن پور میں ماشاءاللہ ہماری جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے وہ، کیونکہ وہاں آپ نے پہلے ذکر کیا ہے، وہاں راجن پور میں ایک فیوڈل سسٹم ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، وہاں پہ جتنے بھی لوگ وہاں راجن پور کے وہ ان لوگوں نے پیپلز پارٹی سے ہی بنیاد رکھی سیاست میں، تو بعد میں جو مفاد کیا نام ہے، جب گورنمنٹ ختم ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے بعد وہ مفاد پرست لوگ ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ کے کئی دوسری پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح سے پیپلز پارٹی کو بہت سارے مسائل رہے ہیں راجن پور میں، تو آج الحمدللہ راجن پور میں پیپلز پارٹی کے جو ہمارے 2018 میں جو ہم نے کینڈیڈیٹس وہاں الیکشن لڑے ہیں تو وہ کافی بہتری سے جو ہے نا ان کو ووٹ ملا ہے، تو ہمارے ایک ہی حلقہ میں کم از کم 15 سے 20 ہزار ووٹ وہاں راجن پور میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جنوبی پنجاب میں بھی کافی ہمارے جو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اچھا ووٹ بینک ہے، جس طرح آپ دیکھیں ایک ہمارے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، اس میں ہمارے ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں سید مخدوم احمد محمود صاحب،
تو وہ ہمارے ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہیں، ان کا جو ہے نا محنت بھی ہے. ان کے 2 بیٹے مخدوم مرتضیٰ محمود اور مخدوم مصطفیٰ محمود دونوں ایم این اے ہیں وہاں رحیم یار خان سے، اور ایک بھتیجا ان کا سید عثمان محمود صاحب وہ ایم پی اے ہیں. اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں 2 ہمارے ایم این اے اور 4 ایم پی ایز ہیں. اور جنوبی پنجاب میں اسی طرح ہمارے گیلانی صاحب کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے بھی وہاں سے ایم پی اے جیت گئے ہیں. حالانکہ اس طرح کا الیکشن جہاں الیکشن بھی نہیں تھا وہ سلیکشن تھا اور دھاندلی عروج پر تھی، اور وہاں مرضی سے رزلٹ جو ہے نا لوگوں کو جتوا یا ہروا رہے تھے. تو اس علاقے میں بھی پیپلز پارٹی نے اپنا پہلے کے 2013 کے الیکشن سے بھی زیادہ ووٹ لیے ہیں. الحمدللہ ابھی بھی بہت پیپلز پارٹی وہاں دن بہ دن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کا جنوبی پنجاب میں ابھی اگلے مہینے جو ہے نا وزٹ ہے، اور وہاں دورے کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں اور ریلیاں نکال رہے ہیں. اور ہم بھی رات دن وہاں جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی، اور لوگ اس پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اپنا پی ٹی آئی کی، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. ابھی میں آپ ایک چیز آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں. ابھی مجھے یہ بتائیں جو کون سا کمیونٹی ہے جو روڈوں پہ نہیں ہے. ابھی ہمارا علاقہ کاشتکار ہے، کسانوں کا علاقہ ہے، کسان بھی روڈوں پہ ہیں، تاجر بھی دیکھیں آپ روڈوں پہ ہیں. اس طرح کے ٹیکس لگا دیے، ابھی کاروبار بزنس ختم ہو چکا ہے، ٹیکسٹائل ختم ہو رہی ہے. ابھی دیکھو کوئی تاجر ہے وہ بھی روڈوں پہ، سیاست دان بھی روڈوں پہ ہیں، ملازمین روڈوں پہ ہیں، ڈاکٹرز روڈوں پہ ہیں. ہر جو ہمارے پاکستان کے جتنے بھی طبقے ہیں وہ سارے کے سارے جو وہ احتجاج پہ ہیں. تو یہ اس گورنمنٹ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کر رہی ہے. اتنی مہنگائی دن بہ دن، ابھی آپ دیکھیں بجلی کے ریٹس، ابھی گیس کے ریٹ، ابھی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ہر چیز کے اوپر ڈبل سے ٹرپل ٹیکس. سب سے زیادہ میں کہتا ہوں آپ دوائیوں پہ دیکھیں، جو غریب آدمی کی دوائیاں پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. ابھی غریب جو شوگر والا مریض ہے بیچارہ، وہ شوگر کی دوائی لے نہیں سکتا، اور بھی ان کے جو مقصد ہے جو بھی دوائیاں ہیں ان کی پہنچ سے دور چلی گئی ہیں. ہسپتالوں میں پھر بھی میں کہتا ہوں سندھ بہتر ہے کہیں سے. یہاں سیول ہسپتال میں کڈنی کے جو آپریشن فری ہو رہے ہیں، اور ابھی دیکھو گمبٹ جیسا ہسپتال ہمارے ایشیا کا بہترین ہسپتال ہے، پیپلز پارٹی نے دیا ہے اپنا لوگوں کے لیے، وہ فری جو ہے نا علاج کر رہے ہیں. ابھی سکھر میں بھی اچھے تو اچھا ہسپتال بن گیا ہے جو ماشاءاللہ وہاں دل کے فری جو ہے نا علاج ہوتے ہیں. اسی طرح سندھ کا نظام جو ہے میڈیکلز کے حوالے سے میں کہتا ہوں، میں چیلنج سے کہتا ہوں، یہ پاکستان میں کہیں کسی بھی صوبے میں نہیں مل رہا. اور جو پنجاب کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے، میں راجن پور سے بلانگ کرتا ہوں، راجن پور میں یہ پوزیشن ہے، میں کہتا ہوں ایک پیناڈال بھی وہاں جو ہے نا فری میں نہیں ملتی ہسپتالوں میں. یہ حالت ہے. ایمبولینس میں تیل نہیں ہے. غریب وہ ایکسیڈنٹ پہ آئے بندہ، بھلی ان کا جو سیریس حالات بھی ہوں تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں یار ہمارے پاس ایمبولینس میں تیل بھی نہیں ہے، ہم کہاں ریفر کریں، آپ خود اپنا بندوبست کرو. اس طریقے سے جو ہمارا جنوبی پنجاب کے حالات ہیں وہ بہت پیچھے چلیں گے. خاص طور سے جو ہمارا ڈسٹرک ہے وہ تو پسماندہ ترین ہے. وہاں تو پانی کا سب سے زیادہ بھی مسئلہ ہے. وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ نیچے کا پانی کڑوا ہے، وہ صاف پانی پی نہیں رہے. سب سے زیادہ وہ وہاں کے جو لوگ ہیں مریض ہو رہے ہیں. وہاں جو لوگوں کے گردے کا مسئلہ ہو رہا ہے، ہیپاٹس بی کا سی کا مسئلہ ہو رہا ہے. وہاں جو لوگوں کا دل کا مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پانی صاف نہیں ہے. آدھے سے زیادہ جو ہمارا راجن پور کا علاقہ ہے وہاں پانی کا جو نیچے والا پانی ہے وہ کڑوا ہے، پانی پینے کو نہیں مل رہا. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں پنجاب میں. ابھی دیکھتے ہیں یہ جو تبدیلی سرکار ہے اس نے کیا کرنا ہے پنجاب کے لیے، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا. ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہا یہ کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ اپنی حکومت چلاتے ہیں. اچھا یوسف بھائی، اس وقت جو ہے آپ جو وزیر اعلیٰ ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے اور مرکزی حکومت بھی پی ٹی آئی کا ہے. پھر وزیر اعلیٰ بھی جو ہے آپ کے ڈویژن کا ہے، ڈیرہ غازی خان کا ہے، اور وہ بھی ایک قبائلی اور انتہائی پسماندہ علاقے سے، علاقہ بارتھی کا علاقہ ہے کوئی سلیمان کا، اسی علاقے جو کہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے وہاں سے تعلق ہے. تو کیا وہ ان مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا آپ کے علاقوں میں جو مسائل ہیں؟ جی اکبر بھی میں تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ بھی
ایک بلوچ ہے، ہم بھی بلوچ ہیں، تو کم از کم اس کا علاقہ جو ہے پسماندہ علاقہ ہے، توسا تحصیل، اور کم از کم یہ پہاڑوں کے ساتھ ملتا ہے، وہاں پانی کے بھی مسائل ہیں، ہر چیز کے مسائل ہیں، لیکن ابھی تک مجھے اتنا کوئی خاص نظر نہیں آیا راجن پور یا ڈیرہ غازی خان، ہمارا ایک ہی بیلٹ ہے، ابھی تک اس میں ہمارے ڈیرہ ڈویژن میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی، ڈیولپمنٹ پہ کاموں پہ یا پانی کے کاموں پہ یا کسی اور ترقیاتی کاموں پہ ابھی تک تو مجھے خاص نظر نہیں آ رہا، میں وہیں سے ہو کے آ رہا ہوں، تو یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں وہاں کے ڈی جی خان کے ہیں کلیم خان، یہ بھی ڈیرہ غازی خان میں بلانگ کرتے ہیں، تو مجھے تو ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں خاص کوئی اس طرح کی نظر نہیں آ رہا جو کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہوں، تو پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں ان کی پتہ نہیں ان سے کوئی کام ہو نہیں رہا یا اس سے کام میرے خیال کروا نہیں رہے یا اس کو کوئی رکاوٹ ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور تبدیلی سرکار کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے، ابھی تک لوگ مایوس ہیں، لوگ اتنی غربت بڑھ رہی ہے پاکستان میں، اتنی غربت بڑھ رہی ہے، پہلے سے 2 گنا جو ہے نا لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ابھی دیکھو ملازمین فارغ ہو رہے ہیں، پرائیویٹ جتنے بھی ملازم تھے ابھی وہ فارغ ہو رہے ہیں، کمپنیوں سے لوگ ختم ہو رہے ہیں، کتنی انڈسٹری ہماری ملک کی بند ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تک ان کے ٹیکس کی پالیسی صحیح نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، تو ہم ابھی کیا بولیں اکبر بھی، وہاں کوئی کام خاص نظر نہیں آ رہا ہمیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، مہربانی۔ علی یوسف بھائی، یہ تعلیم کے حوالے سے جیسے بزدار صاحب نے میرے خیال میں بیچ میں اعلان کیا کہ جی ہم وہاں کے یونیورسٹی بنا رہے ہیں، میڈیکل یونیورسٹی ہم بنائیں گے، ہم یہ کالجیں بنائیں گے، اور اس حوالے سے اس نے کوئی کام کیا یا اوورآل آپ کی اس پوری ڈویژن کا، ڈی جی خان کا، اس کا تعلیمی حساب سے مطلب اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ ہمیں کوئی، میں نے پہلے ہی بات کی ہے اکبر بھائی، یہ کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تک کوئی تعلیمی پالیسی نہیں آئی، ابھی دیکھو نا جو ادھر کے جو جتنے بھی ایجوکیشن ہیں، لا کے یونیورسٹیوں کے جو لا کے پہلے جو سیمسٹر کی فیس تھی ابھی دگنی کر دی ہے، ابھی جو نوجوان لڑکے ہیں لا کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے اگر 25,000 فیس تھی تو ابھی 70,000 ہو گئی ہے، اتنی ڈبل فیسیں ہو گئی ہیں، تعلیم غریب لوگوں کا بھی کام نہیں رہ گیا، اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی بھی ڈبل سے ٹرپل جو ہے نا فیسیں بڑھ رہی ہیں، اور سرکاری اسکولوں میں خاص تعلیم نہیں ہے، لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ زیادہ تر پرائیویٹ اسکولوں پہ جاتا ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ابھی زیادہ تر لوگ وہ جو ہے نا ہمارے علاقے کے بچے ہیں وہ سکول نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے، معاشی فقدان ہے، جب کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ کیسے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ اسکولوں میں بھیجے گا، ہر قسم کے مسائل ہیں، ابھی تک تو خاص نظر نہیں آ رہا۔ جی بہرحال یوسف بھائی، آپ کی بہت اچھی باتیں، جی چاہتا ہے کہ آپ کی یہ ساتھ یہ محفل جو جماتے رہیں۔ اب یوسف بھائی، آخر میں آپ اپنی گبول برادری کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی اکبر بھی، میں اپنی گبول برادری کے لیے خاص طور سے جو ہمارے بھائی ہیں، بڑے ہیں، خاص طور سے میں نواب نبیل احمد خان گبول اور چیف سردار قادر بخش خان گبول اور جتنے بھی ہمارے ایریاز کے سردار گبول بھائی ہیں اور وڈیرے ہیں اور سماجی اور کاموں میں مصروف ہیں، جو بھی گبول بھائی ہمارے جو کسی بھی پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی میں وہ وابستگی رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی میں، تو میں ان کو سارے دوستوں کو، پورے پاکستان کے گبول بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، تو کم از کم ہم ایک قوم بنیں اور ایک کاسٹ بنیں اور آپس میں محبت، اتحاد، اخلاق اور جو ہے نا عزت کے لیے کام کریں اور ایک دوسرے کی عزت کریں اور منافقی چھوڑ دیں اور آپس میں محبت کا پیغام دیں، میرا یہی پیغام ہے، میں اپنے نوجوانوں کو اور بڑوں کو اور چھوٹوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں اور محبت کریں، مہربانی۔ تو دوستو، ابھی ہم نے آپ کو یوسف خان گبول سے ملاقات کرائی، ان کی ہم نے آپ کو پوری گفتگو سنائی، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آئندہ بھی ہم مختلف شخصیات سے آپ کی جو ہے وہ ملاقات اور تعارف کراتے رہیں۔ آخر میں ایک دفعہ یوسف بھائی کا پھر شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو ابھی میں اکبر گبول اور میرے ساتھ جو ہے اس وقت کیمرہ مین کے فرائض انجام دے رہے ہیں وسیم گورچانی، تو ہمیں اجازت دے دیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔